اور اس زندگی کے ہر لمحے میں، ہر دور میں ہم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ ہم نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، ابی ابن خلف کو دیکھا، ابو جہل کو دیکھا، بڑے بڑے دنیا کے کر و فر والے سرداروں کو دیکھا، لیکن ان کا انجام بھی موت ہی ہوا۔ اور جو لوگ نیکی پر تھے، اللہ کے حکم پر تھے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خلفاء، صحابہ، محدثین، وہ لوگ بھی دنیا سے گئے، مگر آج ہم ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال سر انجام دیتا رہے جب تک اس کا سانس جاری ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار لگے۔ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو ہم نمازیں، تراویح، صدقے، خیراتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو لوگ فجر کی نماز پڑھنے سے بھی عاری ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ ایمان کو زیادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنا تعلق، محبتیں جاری رکھیں، قائم رکھیں کہ جو آپ کو دین پر لگائیں۔ آپ کی دوستیاں، محبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے کے جائیں۔ آپ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کو دین پر پختہ کرنے میں کردار ادا کریں۔ اگر آپ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ، نشہ کرنے والے کے ساتھ اور حرام امور سر انجام دینے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اصولی طور پر آپ کو بھی اس سے لگائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شاندار مثال بیان فرمائی ہے کہ اچھے بندے کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ آپ کسی عطر کی دکان پر جائیں، وہاں سے عطر نہ بھی لیں، پھر بھی آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ اور برے بندے کی مثال اس لوہار کی بھٹی سے لی، حالانکہ وہ تو بیچارہ اپنی محنت ہی کر رہا ہے نا، اس لوہار کی بھٹی سے لی کہ جہاں آپ اپنا کوئی کام کروانے کے لیے گئے یا ویسے ہی گئے، لیکن چنگاری نے آپ کے کپڑے کو جلا دیا۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا تعلق، محبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ برادری، دوستیاں، رشتہ داریاں، کاروبار کی بنیاد پہ محبتیں، سیاسی بنیاد پر محبتیں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک دین کے لیے اور اللہ کے لیے محبت نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، قیامت کے دن رب العالمین احکم الحاکمین نے اعلان فرمانا ہے، این المتحابین لجلالی، آؤ ان لوگوں کو میرے سامنے لے کر آؤ جو میرے لیے آپس میں محبتیں کرتے تھے۔ کوئی ان کا مقصد، کوئی غرض نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے محبت۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے آخری ایام جاری ہیں، آج 29ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کل آخری روزہ ہو۔ یہ رمضان ہمارے لیے ریفریشر کورس آیا، ہماری تربیت کے لیے آیا، ہم نے سیکھا، پڑھا، سنا، روزے رکھے۔ یقیناً یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، کیونکہ ہمارے تقوی اور ہماری وہ چیزیں اس لیول تک نہیں پہنچتی۔ اس رب کی رحمت ہوگی تو وہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور رمضان کا یہ پیریڈ ہمارے اگلے 11 مہینوں کی نصیحت، اصلاح کا پیریڈ ہے کہ میرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم رہے، میرا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم اور دائم رہے، میرا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا رہے، میرا تعلق دین اسلام کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ وہ دین ہے جو آپ کی معاشی، معیشت، گھریلو، کاروباری سارے امور پر حاوی ہے۔ یہ بڑی غلط فکر ہے لوگوں کی کہ لو جی دین کو مسجد تک رکھو، چرچ تک رکھو، سینیگوگ تک رکھو اور اپنے معاملات تک رکھو، باقی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سے دین کو سیاست سے الگ کیا اس وقت سے بربادی آ گئی۔ سیاست کیا ہے؟
معاملات کو سنبھالنا، سیٹنگ کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا. حضرت عمر بھی تو سیاست کرتے تھے نا، دین کی سیاست، اسلام کی سیاست، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سیاست، لوگوں کو دعوت دینے کی سیاست. تو یہ سارے امور ہم نے جب سے الگ کیے، بربادی آئی کہ نہیں؟ آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں الیکشن ہوا، ہم نے دیکھا کہ کینڈیڈیٹس بغیر وضو کے جنازے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جنازہ، بخشش، دعا وہ نہیں تھا. ان کا مقصد تھا چہرہ دکھانا، فلاں برادری کو انہوں نے دکھا دیا. مجھے یہ بتائیں اللہ کے ہاں انہیں کوئی اجر ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ یہ الٹا لعنت کا سبب ہے جو بندہ اللہ کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتا کہ یار اس کی بخشش ہو جائے، بلکہ وہ کسی غرض سے جاتا ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رمضان کے بعد عید کا دن ہے. اب دیکھ لیں مسلمانوں کا ملک، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، قرآن و سنت ہمارا قانون ہے، قرآن و سنت ہمارا نظام ہے، وے آف لائف ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمان کلمہ پڑھنے والے مرد و زن، مرد اور عورتیں صرف چاند رات کے نام پر اتنی خباثتیں اور شرارتیں ہمارے بازاروں اور منڈیوں کے اندر ہوتی ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں. سارا مہینہ روزے رکھے، صدقے کیے، نمازیں پڑھی، اور ایک رات کے اندر جا کے اس نے بیڑا غرق کر دیا اور الٹا گناہ لے کر اللہ کے دربار میں آ گیا. حالانکہ میرے بھائیوں یہ یاد رکھ لو، عید کا اجتماع اللہ احکم الحاکمین سے اپنی نیکیوں کی مزدوری لینے کا اجتماع ہے. یا اللہ ایک مہینہ ہم نے تیری عبادت کی، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، حج کا موقع آیا، یا اللہ ذی الحجہ کے ایام تھے، حج کیا، آج ہم میدان میں آئے ہیں تیرے دربار میں، یا اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرما، ہمارا قبول کر لے. یہ مقصد تھا. ہم نے وہ مقصد بھلا دیا اور نماز عید کو، اس اجتماع کو فیشن شو کا نام دے دیا گیا. پردے کی دھجیاں، میک اپ، خوشبوئیں، محرم غیر محرم کا فرق ختم. اور جیسے ہی عید کا دن آتا ہے میرے بھائیوں، فجر کا نمازی جس نے 29-30 دن نماز ادا کی ہوتی ہے، عید کے دن غیر حاضر. یہ اللہ کے گھر پکاریں گے، بھائی بندے کہاں گئے؟ صفے خالی، امام بیچارہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھا آ گیا اللہ کا بندہ. او بھائی عید تہوار ہندوؤں کی طرح کا نہیں ہے. عید اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خوشی کا دن ہے، اور عید کے دن سنت کے مطابق زندگی گزارنا بھی عبادت ہے. یہ یاد رکھ لے میری بات، عید کا دن بھی عبادت کا دن ہے. جو بندہ تکبیرات کہے گا، تیار ہو کر جائے گا، طاقت کھجوریں کھائے گا، بیوی بچوں کو باپردہ لے کر ساتھ جائے گا، عید کی نماز ادا کرے گا، سارا دن رشتہ داروں سے ملے گا. اچھا رشتہ داروں سے ملنا بھی تو نیکی ہے، صلہ رحمی کرے گا. لیکن حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بھی ہے، وہ اٹھ کر اللہ کے دربار میں جائے گا، اٹھ کے اللہ کے دربار میں جائے گا. یعنی عید کا دن یہ ہمارے امتحان کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ اس دن سرکش شیاطین آزاد ہو گئے اور ان کا کام شروع ہو گیا اور وہ بربادی کرتے. تو عید کے دن جو ایام آ رہے ہیں، اس کے بعد عید کے بعد شوال، دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار بات فرمائی. فرمایا جس شخص نے رمضان کے سارے روزے رکھے، عید کا دن گزارا، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے نفلی روزے رکھے، وہ ایسے ہے کصیام دہر، جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے. اچھا دیکھیں، میں یہاں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بخشنے کے بہانے دیتا ہے، راستے دیتا ہے. یہاں سے لے لو نیکی، یہ لے لو، یہاں سے لے لو، لیکن ہم ہیں کہ ان کو سمیٹنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سن 98 کا واقعہ ہوگا. ہم برطانیہ کا ایک شہر تھا برمنگھم، وہاں سے لنڈن کے قریب ایک شہر ہے ہائی ویکم، وہاں پر جا رہے تھے. میرے ساتھ ہم 2 مسلمان بھائی تھے، میرے چچا وہاں رہتے تھے. عید کا دن تھا تو ہم نے چچا کے گھر جانا تھا. میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہ نیو مسلم تھا، یعنی وہ انگریز تھا، اس نے اسلام قبول کیا، گھر والوں نے نکال دیا، سوسائٹی نے چھوڑ دیا اس کو. اچھا ہم نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. میں نے کہا آؤ یار، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، اب ہم تمہاری فیملی ہیں. تم نے کلمہ پڑھا،
تم ہمارے بھائی ہو، آؤ میں چچا کے گھر جا رہا ہوں، ہم وہاں جائیں گے۔ ظاہر ہے بندہ جاتا ہے، کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیٹھتا ہے، یہی ہے نا عید کا دن۔ اسی لیے تو روزہ حرام قرار دیا عید کے دن میں کہ فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو جو ترغیب کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، بہت پرانا، آج وہ اللہ کا بندہ تو بڑا اچھا مسلمان ہے، مکمل اس کی داڑھی ہے، بلکہ وہ تو عالم بن چکا۔ وہ لوگ الحمدللہ کفر چھوڑ کر دین میں آ کر مدینہ یونیورسٹی اور مکہ اور دیگر یونیورسٹیوں میں جا جا کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا 70 سال کا نمازی آج اسے دعائیں بھی نہیں آتی۔ اچھا، وہ بھائی جب ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھا نا، تو میرے دوست نے سلف ماری کہ گاڑی سٹارٹ کریں، وہ کہتا ہے رک جاؤ، 1 منٹ رکو، 1 منٹ رکو۔ وہ بھائی ہم نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس دعاؤں کی کتاب تھی جس کا نام ہے حصن المسلم، سنا میں نا؟ اچھا، وہ حصن المسلم میرے بھائیوں ہماری طرح کی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو عربی جانتا ہی نہیں، وہ تو انگریز تھا۔ وہ حصن المسلم رومن کے اندر دعائیں لکھی ہوئی تھی، پتہ ہے انگلش کے اندر ہم میسج کرتے ہیں کیا حال ہے KYA، اس طرح وہ رومن کے اندر دعائیں لکھی ہوئی تھیں اور ساتھ انگلش ترجمہ تھا۔ یہ وہاں پر خاص طور پر چھاپی جاتی ہے نیو مسلمز کے لیے۔ اس نے گاڑی رکوائی، وہ دعاؤں میں اس نے نشانیاں رکھی ہوئی تھی باقاعدہ، سفر کی ساری دعائیں پڑھی رومن کے اندر۔ کہتا ہے اب چلو۔ اور میں نے کہا بھائی تمہیں اتنا کیا مسئلہ تھا؟ کہتا ہے میں نے اسلام قبول کیا، میں نے نمونہ بنایا اپنے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب میری زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، ہر وہ کام نہیں کرنا جس سے منع کیا۔ ہم سے تو انگریز اچھے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے۔ میں حیران رہ گیا، اور دعائیں یاد نہیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے بعد کی دعا، دیکھ دیکھ کر پڑھ کر یاد کر کے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کو جو ہمارے سامنے مسلمان ہوا، ہم نے دیکھا 3-4 سال کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ اس نے عربی جبہ پہنا ہوا، رومال رکھا ہوا، بڑا لگ رہا ہے کہ مجھے عربی میں کہتا کہ بحالکم یا اخی۔ میں نے کہا الحمدللہ علی کل حال وانت، تم کیسے ہو؟ بات ہوئی اس سے، اور میں نے کہا بھائی تم کہاں گئے؟ کہتا ہے میں تو جب مسلمان ہوا ہوں مجھے سمجھ آئی، مجھے کہا کہ پتہ چلا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، ادھر سوسائٹی خراب ہے۔ کہتا ہے میں نے اپلائی کیا، مدینہ یونیورسٹی میں مجھے داخلہ مل گیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، مدینہ والے، مکہ والے، کنگ سعود یونیورسٹی والے، کہ وہ لوگ غیر مسلم ممالک میں سے جو بھی داخلہ بھیجتا ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں آئے اسلام سیکھے، جا کر اپنے ملک میں دین کا پودا لگائے۔ تو میرے بھائیوں کہتا ہے میں وہاں گیا، 4 سال کے بعد میں گریجویشن کر کے آ رہا ہوں، اور 1.5 سال میں نے عربی زبان سیکھی، اللہ کی قسم عربیوں سے بہتر عربی بولتا تھا۔ یہ میں صرف ترغیب کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین نے جنہیں کہاں سے اٹھایا، اور اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم میرے دین پر نہ چلے، میری بات نہ مانی، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں دوسری قوم کو لے کر آؤں گا، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چینج کر دے گا، اللہ ریجیکٹ کر دے گا، نئے لوگ آ جائیں گے۔ تو رب کے پاس کوئی کمی نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے در کے سوالی ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، مضبوط کر لو، اور یہ عہد کر لو میں اور آپ سب کہ ہم رمضان غیر رمضان حالات کیسے بھی ہوں، ہم دین پر کھڑے رہیں گے، ہم اسلام پر ڈٹے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنائیں گے ہر شعبے کے اندر۔ جب اللہ کے نبی رول ماڈل بن گئے تو ہمیں کسی کے رول ماڈل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کا کرکٹر بنا ہوا ہے، کسی کا ایکٹر بنا ہوا ہے، کسی کا سیاسی رول ماڈل ہے، ہمارا کوئی اور رول ماڈل نہیں ہے۔ ہمارا باپ بھی ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، ہمارا رول ماڈل اللہ کے نبی ہے۔ اگر ہمارے والد بھی اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلیں گے پھر ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت اور دو چہرے رکھنے سے بچائے، حق بات بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات لازمی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بہت یا اللہ سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اعمال، ہمارے افعال جو ٹوٹے پھوٹے ہم نے کیے، یا اللہ وہ قبول فرما لے۔ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہماری بیویوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں موت دینا تو اسلام پر ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا کرنا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. اللہ رب العزت اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في غزة. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم واحفظهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یا رب العالمین تیری خاص رحمت کے ہم طلبگار ہیں. یا اللہ ہمارے اعمال کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں غلطیوں سے محفوظ فرما. شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو تو آباد رکھ. یا اللہ اس مسجد کی آبادی میں اپنی محنتیں کرنے والوں کو مزید توفیق عطا فرما. انہیں اخلاص عطا فرما. ان کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے لیے مرنے کے بعد بھی اسے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ مسجدوں کی صفائی، ان کو کشادہ رکھنا، خوشبو کا اہتمام تیرے نبی کا حکم ہے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر مزید پختگی اختیار کریں اور جو اس میں محنت کر رہے ہیں ان کا یہ عمل قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے افطاری کی دعوت کی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک شخص کو افطاری کرواتا ہے اس کو اس کے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ ملتا ہے. یا اللہ ان کا یہ اجر دوبالا کر دے اور ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ فرما اور ان کو حلال رزق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں آپس میں حسد، بغض، کینہ، عداوتیں ان سے بچ کر شیر و شکر کر دے. یا اللہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، تیرے لیے ہوں. اور یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین میں ہمارے جسم کا حصہ جس طرح کاٹا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین پر پختگی عطا فرما. یا اللہ جس قاری صاحب نے، بھائی نے قرآن پڑھا ان کو مزید اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ کے لیے قرآن کے ساتھ اخلاص عطا فرما. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.